السلام علیکم، میں ہوں کلیم احمد قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں القمر اکیڈمی کی طرف سے انٹرسٹنگ ویڈیوز۔ اگلے چند سالوں میں ٹیکنالوجی کی مدد سے ہماری زندگی کیا ہونے والی ہے؟ ہماری زندگی میں ایسی تبدیلیاں ہونے والی ہیں جس کو انسان سوچ کر حیران رہ سکتا ہے۔ 3D پینٹنگ کا دور بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ چین میں وینس نامی ایک کمپنی نے کہا ہے کہ اس نے ایک ہی دن میں 10 3D پرنٹڈ مکانات بنائے ہیں۔ ہر ایک کی قیمت $5000 ہے، جو ایک بہت بڑے 3D پرنٹر پر کام کر رہا ہے جو بجلی اور پلمبنگ سے نالیوں کے ساتھ ایک پورا مکان بنا سکتا ہے۔ پیئرسن نے کہا ہے کہ سستے گھروں کو 3D پینٹنگ کی صلاحیت ایک بڑا حساسہ ہو سکتی ہے، کیونکہ شہروں میں تیزی سے زیادہ ہجوم ہو رہا ہے اور ایک ہی دن میں 10 مکانات تیار کرنا بہت ہی ضروری اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایسا لباس تیار کر لیا جائے گا جو کہ گریوٹی کو کم کر دے گا، جس سے کسی چیز کو اٹھانا آسان ہو جائے گا، اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ ہر طرف ورچوئل ریالٹی پر مبنی نظام تعلیم درسی کتب کی جگہ لے لے گا۔ سمارٹ فون متروک ہو جائے گا کیونکہ اس کی جگہ پہ ورچوئل امیجینیشنز آ جائیں گی۔ اگلے 10 سالوں میں خود سے چلنے والی گاڑیاں ہر جگہ عام ہو سکتی ہیں۔ لوگ اپنے گھر کے آس پاس کے کام کرنے کے لیے روبوٹ کا استعمال شروع کر دیں گے۔ مشینیں 2025 کے اول میں ہی انسانوں کی طرح سوچنا شروع کر دیں گی۔ اپنے بالوں کو کاٹنے سے لے کر ریستوران میں ہماری خدمت کرنے اور کھانا پکوانے تک روبوٹ ہماری ملازمتوں کو سنبھال لیں گے۔ روبوٹ تمام جسمانی کام سر انجام دیں گے۔ بہت سی ملازمتوں کی جگہ روبوٹ پہلے ہی لے چکے ہیں۔ ہمارے پاس انسان جیسے جدید اسسٹنٹ، نوکر اور جنسی روبوٹ ہوں گے۔ وہ لوگ نامشابت اختیار کریں گے کہ ان سے بات چیت کریں گے۔ روبوٹ انسانوں کی طرح ہی کام کریں گے، ان کے اندر ہر چیز انسانوں کی طرح ہی ہوگی۔ ہم اپنی معاشرتی ضروریات کو پورا کریں گے، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک روبوٹ ہے اور روبوٹ کا واحد مقصد خدمت کرنا ہوتا ہے۔ انہیں احساس نہیں ہوگا، وہ ناراض تنگ نہیں ہوں گے، وہ کامل ساتھی بھی ہوں گے، کیونکہ اب ہمیں ان کی ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھنا ہے اور ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا پڑے گا۔ انسان سے انسانوں کی بات چیت کم ہو جائے گی، کیونکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات نپٹانا مشکل ہے، جبکہ روبوٹ کے ساتھ یہ معاملات کرنا آسان ہے، کیونکہ روبوٹ نے آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ ہر 2 سال بعد ایک فارمولے کے تحت آج سے 20-25 سال کے بعد کمپیوٹر کی سپیڈ آج کے کمپیوٹر کی سپیڈ سے 30,000 گنا زیادہ ہو جائے گی، اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنسی جیسے مصنوعی ذہانت کا دور عروج پر ہوگا۔ لوگ لافانیت کی زندگی کو حاصل کر لیں گے۔ سائنسدان بیماریوں پہ قابو پا کر موت کو ختم کر دیں گے، اور پھر حادثاتی موت ہی ہوگی۔ چند سالوں میں ڈرون ڈیلیوری شروع ہو جائے گی، لیکن ڈیلیوری ڈرون کو بہت زیادہ پھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا استعمال کچھ پیکج کی ترسیل کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی کسی ایمرجنسی کی صورت میں سیلاب یا ہسپتال کے اندر سامان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پیزا کی ترسیل جیسی روزمرہ کی سرگرمیوں میں نہیں۔ لوگوں کو مریخ میں بھیجنے کے لیے بنائے گئے خلائی سفر بھی 2030 کے قریب میں شروع ہو سکتے ہیں۔ اگلے 10 سالوں میں مصنوعی سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو نئی مہارتیں دے سکے۔ مصنوعی طبیعت اس حد تک مزید ترقی کرتی رہیں گی جہاں کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے ٹیکنالوجی میں پوری طرح راحت محسوس کریں گے۔ لوگ ٹیکنالوجی کو اپنے جسم
جسم کا حصہ سمجھنے لگیں گے۔ لوگ اپنی ٹانگوں میں سائبر نیٹنگ اپلانٹس کو مضبوط بنانے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ 2045 تک لوگ سائبرگز بھی بن سکتے ہیں۔ سائبرگ بیسیکلی ایک برقی آلہ سے چلنے والا جسم ہے اور اس کی ابتدا 1960 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ 2045 تک لوگوں کے دماغوں کے اندر کمپیوٹر منتقل کیا جا سکتا ہے، جس کا تجربہ ڈی این اے کے اندر ڈیجیٹل سیونگ کا تجربہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ لوگ 2040 میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی ترتیب کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہت اونچی اور بڑی عمارتیں ایک چھوٹے شہر کی طرح کام کریں گی۔ جب روبوٹ انسانی انفرادی قوت کی جگہ لے لیں گے تو دو چیزیں پیدا ہوں گی۔ زیادہ تر لوگ کام سے ہٹ جائیں گے اور ان کی خود کفالت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اس سے غریب لوگوں کے ایک بڑے طبقے کی پیدائش ہوگی، جہاں تک کہ معیار تک پہنچنے کی بھی اہلیت نہیں ہوگی۔ امیر ممالک میں حکومتیں اپنے شہریوں کے لیے بنیادی آمدنی فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، لیکن غریب ممالک کے پاس ان کے لیے فنڈز نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا اثر یہ ہوگا کہ لاگت کا سب سے بڑا حصہ مزدوری کی قیمت ہے، کیونکہ یہ عام طور پر سب سے مہنگا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن مستقبل میں جب مشینیں ہی سارا کام کریں گی تو سامان اور خدمات بہت سستی پیدا ہوں گی۔ مثال کے طور پہ سیلف ڈرائیونگ ٹیکسی خدمات مہیا کرنے کے لیے اب آپ کو ڈرائیور کی تنخواہ ادا نہیں کرنا پڑے گی، جو عام طور پر اخراجات کا نصف ہوتا ہے، لہذا کمپنیاں قیمت کے نصف حصے کی پیشکش کر سکتی ہیں۔ ڈی این اے ویسے تو جینیٹک انفارمیشن اور انفارمیشن کی ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ یہ والدین سے بچوں کے اندر خصوصیات کی منتقلی کا کام کرتا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے اسے ڈیجیٹل سٹوریج میموری کا کام بھی لینا شروع کر دیا ہے۔ سائنسدانوں نے کرسپر نامی ایک ٹول کو یوز کر کے ڈی این اے کے اندر 5 تصاویر منتقل کر کے ایک ویڈیو ڈال دی، اور بعد میں انہوں نے ڈی این اے کو ایک سیکوینس دے کر اس کے اندر سے یہ ویڈیو نکال لی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ڈی این اے نے واقعی اپنے اندر ڈیٹا سیو کر لیا تھا۔ پھر یہ تحقیق سائنٹیفک ریسرچ میں شامل ہو گئی۔ امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹرز نے ایک انسانی ہاتھ اور ایک گھوڑے کی تصویر لے کر اس کو بیکٹیریا کے نیوکلیوٹائڈ میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیجیٹل کوڈ تیار کیا جو ویڈیو کی ہر پکسل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد ایڈیٹنگ ٹول کے ذریعے 2 پروٹین مالیکیول کو تیار کیا، اس کو بیکٹیریا کے نیوکلیوٹائڈ میں ڈال دیا۔ ویڈیو کا ہر فریم منتقل کرنے میں انہیں 6 دن لگے۔ اس طرح بیکٹیریا کے ڈی این اے میں ان کو اس ویڈیو کا ڈیٹا سیو کیا ہوا مل گیا، اور اس تحقیق سے مزید مالیکیول تیار کیے جائیں گے، اور پھر بہت جلد ہی یہ دنیا میں ڈیجیٹلی ڈیٹا سٹور کیا جانے لگے گا۔ انسان اللہ کا پیدا کردہ وہ شاہکار ہے جس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ درجہ انسان کے علم کی بدولت ملا ہے، جو کہ بے شمار خوبیوں کا مالک ہے، جس میں سب سے بے مثال اور لاجواب انسان کا دماغ ہے، جو نہ صرف ماضی کی اپنی یادوں کو سما سکتا ہے بلکہ اپنے آنے والے وقت کی سوچ میں بھی پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور انسان جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن یہ سچ ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ حقیقی مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ 1900 کی دہائی میں پیدا ہونے والا انسان اگر آج دوبارہ زندہ ہو جائے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جائے کہ انسان نے اتنی ترقی کیسے کر لی۔ اور امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب